میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ PWD سوسائٹی پرائم لوکیشن پر واقع ہے اور ایک جانی پہچانی سوسائٹی ہے۔ اسلام آباد کی بہترین سوسائٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آج ہم PWD کے سوسائٹی کے نائب صدر اور PTI کے سینئر رہنما ملک عدنان ظہور صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے سوسائٹی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ جناب ملک عدنان ظہور صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ سوسائٹی میں کمرشل آپ کا پورے پاکستان میں بہت مشہور ہے، تو اس کی مزید بہتری کے لیے کیا آپ کچھ کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں خبرنامہ ٹی وی، آپ کی پوری ٹیم، جناب ساجد رشید صاحب اور عبید قریشی صاحب، آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ایک موقع فراہم کیا کہ ہم اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ آپ کے ذریعے اپنے PWD کے مکینوں کے سامنے رکھ سکیں۔ تو جیسے آپ کا سوال ہے کمرشل کے حوالے سے، تو الحمدللہ جو PWD سوسائٹی ہے وہ اسلام آباد کی ایک بڑی سوسائٹیز میں سے ایک ہے۔ یہاں کا جو ہمارا مین ڈبل روڈ کا کمرشل ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر پہ محیط ہے۔ اس کے اندر آپ کو 2-2.5 کلومیٹر کے اندر 12 سے 14 بینکس ملیں گے۔ ہر طرح کے بڑے برانڈز آپ کو یہاں پہ ملیں گے۔ تو الحمدللہ اسی طرح جس طرح یہ بڑے بڑے برانڈز اور ساری بینکس وغیرہ یہاں پہ موجود ہیں، اس کی ہم نے روڈ کی جو لوگوں کے لیے بہتری سفری سہولت کو بہتر کرنے کے لیے فلی کارپیٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو پلازا کے آگے پارکنگ ہے اس کو بھی ہم نے پلازا مالکان کے ساتھ کنسلٹ کر کے بہترین بنایا ہے، تاکہ لوگ جو بھی یہاں پہ شاپنگ وغیرہ کرنے آئے تو ان کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ تو الحمدللہ ہمارا مین روڈ جو ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے اور لوگوں کو بڑی سہولت ہوتی ہے۔ یہاں پہ گاڑیاں بھی اچھے طریقے سے پارک کر کے وہ اپنی خریداری کر سکتے ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی کے لیے پارک کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نے پارکس کو کیسا مینٹین کیا ہوا ہے اور آپ کے سوسائٹی میں کتنے پارکس ہیں؟ جی، ہماری سوسائٹی کے اندر الحمدللہ 4 بلاکس کے اندر 4 پارکس موجود ہیں۔ C بلاک مین ڈبل روڈ پہ ہمارا پارکس بڑا موجود ہے۔ ان سارے پارکس کے اندر الحمدللہ ہم نے اچھے پھولدار اور سایہ دار درخت لگائے ہیں، اور ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے ہم نے باقاعدہ مالی رکھے ہوئے ہیں جو ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور ان کی تراش خراش بھی کرتے ہیں۔ میں خود بھی اس چیز کی نگرانی کرتا رہتا ہوں، چونکہ میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی فوکل پرسن ہوں، تو اس چیز کو میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اور درخت لگانا اور اس کو سنبھالنا یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ پارک کے اندر ہم نے بچوں کے کھیلنے کے لیے بہترین گراؤنڈ بھی بنائے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹریک بھی بنے ہوئے ہیں، واکنگ ٹریک ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جھولے بھی بچوں کے لیے لگائے گئے ہیں اور سلائڈز وغیرہ لگائی گئی ہیں، تاکہ بچے اور فیملیز وہاں پہ بہتر طریقے میں اپنا واک بھی کر سکیں اور بچے اپنا لطف اندوز ہو سکیں۔ آپ کے PWD سوسائٹی کے ارد گرد بہت سی سوسائٹیز ہیں اور تمام کے ہاں پانی کا ایشو جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کے پانی کا ایشو کیسے حل کیا؟ جی، اللہ پاک کا شکر ہے جی۔ جب ہم نے اس سے پہلے ٹینور بھی چونکہ ہم رہے ہیں 3 سال، تو ہمارے جو پریزیڈنٹ چودھری آصف ارشاد صاحب، ان کی بہت بڑی کاوش ہے، ہمارے سرپرست اعلیٰ چودھری محمد ارشاد صاحب کی گائیڈ لائن کے مطابق ہماری ساری MC نے، راجہ عمر ریاض صاحب جنرل سیکرٹری ہیں جس میں، اور رانا شکور صاحب فنانس سیکرٹری ہیں، میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ ہوں، تو ہماری پوری ٹیم نے بڑا مل جل کے اس پہ کام کیا، اور جاپان روڈ ریور گارڈن کے ساتھ ہم نے جگہ لے کے وہاں سے پانی کی ایک 10 انچ کی لائن جو ہے وہ گزار کے ہم ادھر لائے ہیں اپنے بلاک کے اندر، جس جو ہے یہاں پہ ہم ہر بلاک کے اندر 120 گیلن جو ہے
کی وہ ٹینکی ہے اور وہ رہائشیوں کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ پانی کا ہمارا معاملہ ریزالو ہے. چھوٹا موٹا ابھی آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ زیر زمین پانی کا جو لیول ہے وہ کافی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, تو ہمیں بھی ایشو آتا ہے, لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں. ہم نے لاسٹ ویک بھی ایک نیا ٹینڈر کیا ہے ٹیوب ویل کے لیے, تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں وہ نیا بور بھی ہم انسٹال کر دیں گے, جس سے رہائشیوں کو مزید پانی کی جو ہے سہولت بھی میسر ہوگی اور آسانی بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ذریعے اپنے رہائشیوں کو یہ بھی کہوں گا کہ پانی کا ضیاع جو ہے وہ کم سے کم کریں. یہ ایک اللہ پاک کی قدرتی نعمت ہے. تو اگر زیر زمین پانی جس طرح آپ کو پتہ ہے پورے ملک کے اندر, آپ کا چونکہ مجھے پتہ ہے کراچی سے تعلق بھی ہے, وہاں پہ کتنا بڑا ایشو ہے, تو الحمدللہ یہاں پہ کافی سہولیات ہیں. میں ہمارے جو معزز ممبران اور رہائشی ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ پانی کی جو ہے دیکھ بھال اور اس کا ضیاع کم سے کم کریں. ہمارے دین کے بھی اندر ہے اسراف ہے کہ جب آپ وضو بھی کریں تو پانی جو ہے اسراف کے ساتھ استعمال کریں. کسی بھی سوسائٹی کو چلانے کے لیے وہاں کے مکینوں کی جانب سے دیے جانے والے بلز کا رول بہت اہم ہے. تو آپ کی سوسائٹی کے مکین جو ہیں وہ باقاعدگی سے بل کی ادائیگی کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ تو میکسیمم جو ہے بل پے کر رہے ہیں. جب سے ہم نے سارے کام ڈیلیور کیے ہیں تو الحمدللہ ریزیڈنٹس بڑے مطمئن ہیں اور ہمارے ہر طرح سے ساتھ بھی ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اپنا بل بھی ادا کرتے ہیں. لیکن کمرشل جو ہمارے کچھ جگہیں ہیں وہاں کے لوگوں کے بل کافی زیادہ پینڈنگ ہیں, تو آپ کے ذریعے میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بل جو ہے فوری طور پہ سارے جمع کرائیں تاکہ آپ کی بہتر سے بہتر خدمت کی جائے. اور آپ کے ذریعے یہ بھی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری واحد سوسائٹی ہے PWD جس کا جو ہمارے سروسز چارجز ہیں وہ تمام سوسائٹیز سے کم ہیں. اس کی مثال میں ایسے آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے جو ہے یہاں پہ کنال کے 1200-1250 روپیہ بل ہے, جس کے اندر آپ کو سیکیورٹی, پانی, اسٹریٹ لائٹس, روڈ کی صفائی اور تمام سہولیات میسر کی گئی ہیں. تو میں ریزیڈنٹ سے یہی کہوں گا کہ یہ آپ کا اعتماد ہے, تو ہم نے جس کو آپ کو اس شکل میں لوٹایا ہے کہ ہم نے آپ کے بلز بھی نہیں بڑھائے, حالانکہ اب بھی کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور ہر سوسائٹیز کے بل ہم سے ڈبل ٹرپل ہے, لیکن ہم میکسیمم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ریزیڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ ہم ان کی ویلفیئر کر سکیں. سوسائٹی میں ڈینگی سپرے کے حوالے سے آپ کا کیا شیڈیول ہے؟ ڈینگی سپرے کے حوالے سے جی پنجاب گورنمنٹ کی انسٹرکشن کے مطابق ہم نے یہاں پہ لیڈیز کی 4-5 رکنی ٹیم ہائر کی ہوئی ہے. اس کے اوپر ہمارا جو سٹاف ہے فیلڈ سٹاف وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے, ہم خود بھی اس کو مانیٹر کرتے ہیں بڑے ڈیپلی. تو اس کے اندر ہم نے پوری سوسائٹیز کے اندر سپرے کروائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ لوگوں کی ٹینکیوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی لاروا یا مچھر وغیرہ تو نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر کمرشل میں جو ٹائرز وغیرہ کی شاپ ہے ان کو بھی میکسیمم انسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ڈینگی یا لاروا تو نہیں بن رہا. الحمدللہ ہماری جو سوسائٹیز جو کارکردگی ہے اور یہاں پہ جو اس حوالے سے کمپلینٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. PWD سوسائٹی حلقہ NA 52 میں آتی ہے, جس کے سابق MNA راجہ خرم نواز صاحب آپ کے درینہ دوست بھی ہیں. تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ان کی کارکردگی کے حوالے سے مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ NA 52 کے اندر اسلام آباد کے اندر جتنے ترقیاتی کام راجہ خرم نواز صاحب نے کرائے ہیں شاید تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے ہوں گے. یہ 3.5 سالہ دور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ برما برج جو عرصہ دراز سے لوگوں کو کتنی تکلیف تھیں وہ بنایا گیا ہے. اس کے بعد یہ آپ یہاں گلبرگ انٹرچینج اپنا گلبرگ کے پل پہ دیکھ لیں کتنی زیادہ رش ہوتی تھی اور ٹریفک پھنس جاتی تھی, وہ بھی بن رہا ہے اور اس روڈ کو بھی ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. آپ آگے آ جائیں تو یہ اپنا ریلوے پل جو ہے وہ بھی بالکل آخری مراحل میں ہے.
اور سب سے بڑا اور دیرینہ یہاں کی جو 13 سوسائٹیز ہیں ان کا جو مسئلہ ٹریفک کے حوالے سے تھا، یہ آپ کے سامنے PWD انٹرچینج بنایا گیا ہے، تو یہ ساری راجہ خرم نواز صاحب کی کاوشیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیہات کے اندر اگر چلے جائیں تو جتنا علاقہ ہے اس سارے کے اندر راجہ صاحب نے الحمدللہ تمام ہی گاؤں کے اندر اپنا کنکریٹ کی روڈیں بنا دی ہیں، وہاں پہ گیس کا کام کروا دیا ہے، اور میکسیمم جو سیوریج کا کام ہے وہ بھی سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 5 سالہ دور پورا کرنے دیا جاتا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو، تو ہمارا جو یہ حلقہ ہے 52 اس کے اندر کوئی کام باقی نہ رہتا۔ ابھی ریسنٹلی راجہ خرم نواز صاحب یہاں پہ شمولیتی پروگرام پولیس فاؤنڈیشن میں تشریف لائے تھے، تو ہم سارے تحریک انصاف کے رہنما اور ہم سارے لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے وہاں پہ بھی ذکر کیا، اور انہوں نے ان سوسائٹیز کے اندر بھی ہماری جو MCs تھی ساروں کو ساتھ ملا کے اور ان سے ساری کارکردگی جو ہے وہ پوچھی بھی ہے، اور الحمدللہ وہ اس سے مطمئن بھی ہیں۔ PWD کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو پولیس فاؤنڈیشن کے اندر آپ کے سامنے حالات ہیں، وہاں کی روڈز، اپنا صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے، پانی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لوگ بے یار و مددگار ہیں، بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی راجہ صاحب نے CDA کو اور ان کو یہ کہا ہے کہ فوری ان لوگوں کی جو تکالیف ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، روڈز بنائی جائیں، اور صفائی ستھرائی کا کام، پانی وہاں بالکل نہیں ہے، لوگوں کو مہیا کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ خرم نواز صاحب کی قیادت میں الحمدللہ اس ہمارے حلقے کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ راجہ صاحب جیسے راجہ خرم نواز صاحب کام کر رہے ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ 2 ووٹوں سے آئیں گے، اور اس حلقے کو بالکل اسلام آباد کا جو سیکٹورل ایریا ہے اس کے لیول پہ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، آپ PTI کے سینئر رہنما بھی ہیں، نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جی نوجوانوں کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ آپ سارے آپس میں متحد ہوں، اور ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، ریاست مدینہ کا ویژن، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، بزرگوں کو، لوگوں کے گھروں میں اویئرنیس پہنچائیں، عمران خان صاحب کا پیغام گھر گھر میں پہنچائیں، تاکہ عمران خان صاحب 2/3 میجارٹی سے جب آئیں گے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ملک ترقی کرے گا، اور یہاں پہ ہمیں کسی قسم کی مشکلات نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں جب فروری تک PTI کی گورنمنٹ چل رہی تھی تو پیٹرول کہاں پہ تھا، اب ڈبل پرائس پہ چلا گیا ہے، لیکن لوگ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ آخر کب تک ان چیزوں کو برداشت کریں گے؟ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف جو مسلط کی گئی ہے اس کے خلاف ہر ایک بچہ، جوان، نوجوان، بزرگ، ہماری مائیں بہنیں جب تک نہیں نکلیں گی تو یہاں پہ تبدیلی مشکل ہے۔ جب یہ سارے لوگ اویئر ہوں گے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، تو کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو آپ کا حق لینے سے روک سکے۔ بہت بہت مہربانی جناب ملک عدنان ظہور صاحب، آپ نے اپنا نہایت قیمتی وقت دیا، جس کے ہم بہت مشکور ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔